الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، اللہ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔ انہی کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان نیک کاموں کے کرنے والوں کا ثواب کیا ہی اچھا ہے۔ تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو آسمانی تعلیم کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو۔ اگر تم زخمی ہوئے ہو تو تمہارے مخالف بھی تو ایسے ہی زخمی ہو چکے ہیں۔ ہم دینوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ شکست احد اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ بھی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 133 سے آیت نمبر 141۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، انسان جب دنیا کی طلب میں لگتا ہے تو یقینی بات ہے کہ آخرت چھوٹتی ہے، اور اگر وہ آخرت کی طلب میں ہوگا تو دنیا کی بہت ساری قربانیاں اسے دینی ہوگی۔ یہ دونوں چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارا جھکاؤ کس طرف ہے؟ ہم دنیا کی طرف جھکے ہوئے ہیں یا آخرت کی طرف؟ تو قرآن نے اس سے پہلے سود کے متعلق بیان کیا، جو دراصل دنیا کی طرف انسان کو جھکاتا ہے۔ اس کے بالمقابل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے منع کر کے آخرت کے اجر کی طرف اپنا جھکاؤ رکھنے کا حکم دیا۔ کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ۔ مسارہ کہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی کرنا،
یعنی ایک آدمی کوئی نیک کام کر رہا ہے، ہم اس کے نیک کام میں رکاوٹ بنے بغیر اس سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں، یہ ہوتا ہے مقابلہ۔ اب دیکھیے ایک روایت جو بارہا آپ سنتے رہتے ہیں کہ نادار اور غریب قسموں کے اصحاب کرام، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کی کہ اللہ نے جن لوگوں کو مال عطا کیا ہے وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے ہم سے اجر میں آگے نکل گئے، وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس بنیاد پر ہم سے آگے ہیں، ورنہ تمام نیکیاں ہم بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کہا کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، اور اخیر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس طرح 100 ہوتا ہے۔ اب نادار اصحاب کرام خوش ہو گئے، چلو ہمیں نیکی کا ایک ذریعہ مل گیا جس کی بنیاد کے پر ہم آگے نکل سکتے ہیں۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نادار اصحاب کرام کو سکھایا تھا، اس کے بارے میں مالدار اصحاب کرام کو بھی معلوم پڑا اور وہ بھی اس کے پر عمل کرنے لگ گئے۔ اب پھر نادار اصحاب کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی کہ اللہ کا رسول یہ اس نیکی کے پر بھی عمل کرنے لگے ہیں جو آپ نے ہمیں بتائی تھی۔ تب اللہ کے رسول نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے جسے چاہے نواز دے۔ تو یہ نیکی کے مقابلے میں کمپٹیشن ہمارے ہاں دنیا کے مقابلے میں، کہ اگر وہ 1000 روپے کماتا ہے میں 1200 کما کے دکھاؤں گا، اگر وہ لکھ پتی ہے تو میں کروڑ پتی بن کر دکھاؤں گا۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے تعلق سے کہا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، ان لوگوں کو دیکھو جو تمہارے مقابلے میں حیثیت میں کم ہے، جن لوگوں کو تمہاری طرح مکان نہیں ہے، جن لوگوں کے پاس تمہاری طرح سورس آف انکم نہیں ہے، وہ اتنا نہیں کما پاتے جتنا تم کماتے ہو، ان لوگوں کو دیکھو، اپنوں سے بڑے لوگوں کو نہ دیکھو۔ کہ اگر تم ایسے گھر میں رہتے ہو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسم کے اعتبار سے تمام سہولیات دی ہے، تو اب تم بلڈنگوں میں رہنے والے، بنگلوں میں رہنے والے لوگوں کو دیکھو کہ ان لوگوں کے پاس کتنا عالیشان محل ہے، ان لوگوں کے پاس لانس ہے، اپنا تفریح کرنے کے لیے، چہل قدمی کے لیے، پارٹی کرنے کے لیے بڑی جگہ ہے۔ نہیں، اپنے سے کم تر کو دیکھنا چاہیے۔ اگر بڑے لوگوں کو دیکھنے لگ جاؤ گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کئی لا تزدروا نعمت اللہ علیکم، تم اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر حقیر سمجھنے لگو گے کہ اللہ نے تو ان لوگوں کو اتنا نوازا ہے، ہمارے پاس کیا ہے۔ ہوتا ہے بہت سارے دنیا دار لوگ اسی طرح کی سوچ رکھتے ہیں، لیکن دنیا ایسا نہیں ہے کہ جسے دنیا میں سب کچھ عطا کر دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوش ہونے کی دلیل ہے، نہیں۔ بلکہ آپ دیکھیے دنیا کے اندر بہت سارے کفار اور مشرکین ہیں جنہیں مسلمانوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ آسائشیں ملی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے گا، خود ہم اپنے ملکوں کے اندر رہتے ہوئے دیکھیے، کفار اور مشرکین کو مسلمانوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ سہولیات ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے، اللہ ان سے راضی ہے، ان سے خوش ہے؟ نہیں، یہ بطور آزمائش کے ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی اپنے سے بڑے لوگوں کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ اپنے سے چھوٹے کمتر لوگوں کو دیکھنا ہے، تاکہ ہمیں اللہ کی نعمتوں کا احساس ہو سکے کہ اللہ نے اس کے مقابلے میں ہمیں بہت نوازا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے بہت پیاری بات ہے کہ اللہ دنیا اسے بھی دیتا ہے جسے پسند نہیں کرتا۔ دیکھ لیجئے نا، کفار و مشرکین اللہ ان کو پسند نہیں کرتا، اس کے بعد بھی انہیں دنیا دے رکھا ہے، لیکن دین کا علم اسے ہی دیتا ہے اللہ جسے پسند کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آج اگر ہم مسلمان ہیں تو اسلام کی یہ نعمت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی خوش نصیبی ہے۔ اللہ دین کا علم، دین کی سمجھ انہی لوگوں کو دیتا ہے جن کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین،
اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کرنا چاہتا ہے، اسے دین میں سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو اللہ ہر کسی کو دنیا دیتا ہے، لیکن دین صرف انہی لوگوں کو دیتا ہے جن کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے۔ تو آج اگر ہمیں دین مل رہا ہے، دین کو سمجھنے کا موقع مل رہا ہے، دینی تعلیمات کو سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کا موقع مل رہا ہے، تو سمجھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر کی دلیل ہے، بھلائی کی دلیل ہے۔ تو یہ ہے مسارعہ۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نیکی کو لے کر ان دونوں کے درمیان ہمیشہ مقابلہ آرائی تھی، یہاں تک کہ جنگ تبوک کے موقع پر جب اصحاب کرام بہت تنگی کا شکار تھے، موسم بالکل قریب تھا کھجور کے پکنے کا، انہیں توڑنا تھا، یعنی جس کے پر ان کی سال بھر کی کمائی منحصر تھی، پورا سیزن اسی کے پر تھا، وہ قریب آ چکا تھا اور گرمی انتہائی شدید تھی۔ آپ دیکھیے گا ابھی حج کرنے جو لوگ گئے ہیں انہیں معلوم ہے کہ وہاں گرمی کی شدت کا عالم کیا ہے، تو یہ موسم بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایسے بھی اصحاب کرام نے اپنا مال خرچ کرنے کے اندر پیچھے نہیں رہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق کے درمیان کمپٹیشن تھا، کس بنیاد پر؟ نیکی کو لے کر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پراپرٹی کے دو حصے کیے، ایک حصہ اپنے پاس رکھا، ایک حصہ لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ڈال دیا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے آج میں حضرت ابوبکر صدیق سے آگے نکل جاؤں گا، ان سے زیادہ مال خرچ کروں گا۔ لیکن جب وہاں پر پہنچے تو پتہ چلا کہ ابوبکر صدیق نے اپنا پورا مال نبی کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا، کہا کہ میں ابوبکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ قرآن وہی کہہ رہا ہے وَسَارِعُوا، مسارعہ کرو، مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرو۔ کس باب میں؟ دو چیزیں قرآن مجید نے بیان کی، ایک ہے مغفرت اور دوسری ہے جنت۔ مغفرت اللہ کے طرف سے گناہوں کی بخشش، اللہ گناہ معاف کرے۔ کوئی شخص بغیر گناہوں کی بخشش اور اللہ کے رحم و کرم کے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو اصحاب کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ تو کہا الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ، الا یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے تب میں اللہ کی جنت میں داخل ہوں گا، ورنہ میں بھی اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اس کے رحم و کرم کے بغیر۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے انسان دنیا میں کتنی بھی نیکی کرے وہ لیمیٹیڈ ہے، اس کا اجر لیمیٹیڈ ہے، لیکن جنت لافانی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو ایک لیمیٹیڈ چیز کا ان لمیٹیڈ چیز سے کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ اللہ کا رحم و کرم ہوگا جس کی بنیاد کے پر بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جنتی مسلم کی روایت میں ہے انسان جس کا تصور نہیں کر سکتا، آخری جنتی، اس کے بعد شروعات ہوگی، وہ آخری جنتی ہوگا جسے اللہ اپنی نعمت دے گا، کتنا نوازے گا۔ جو جہنم سے سب سے اخیر میں نکالا جائے گا، کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکا ہوگا، اسے نہر حیات میں ڈالا جائے گا۔ نہر حیات میں ڈالنے کے بعد ایسا لگے گا جیسا کہ زمین سے پودے نکلنا شروع ہوتے ہیں، وہ پنپنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اب اللہ کہے گا جا جنت میں چلا جا، وہ وہاں جا کر دیکھے گا اور کہے گا اللہ جنت بھری ہوئی ہے، میں کیسے اس میں داخل ہوں؟ تو اللہ کہے گا چل ٹھیک ہے، کیا تو اس بات کے پر راضی ہے کہ دنیا میں جو بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ جو دنیا کے اندر ہوتا ہے تو اسے جتنی چیزیں ملنا چاہیے اتنی بڑی سلطنت بلکہ اس کے 10 پر تجھے عنایت کر دوں؟ وہ کہے گا اللہ میں اس بات کے پر راضی ہوں۔ دو الگ الگ روایات ہے، ایک روایت کے اندر یہ بتایا گیا کہ دنیا کے 10 پر دیا جائے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ دنیا کے اندر جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے 10 پر انہیں جنت کے اندر جگہ عطا کی جائے گی۔ اب آپ غور کیجئے گا، چلو دنیا چھوڑ دو، اگر ایک بادشاہ کے 10 پٹ، بادشاہوں کی اسٹیٹ کتنی بڑی ہوا کرتی تھی، اگر دنیا کے بادشاہ کے 10 پٹ جنت کے اندر جگہ عطا کی گئی تو غور کیجئے گا کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، اتنی بڑی مملکت۔ اب وہ آخری جنتی یہ سمجھ رہا ہوگا کہ اللہ نے مجھے سب سے زیادہ نوازا ہے، حالانکہ وہ آخری ہوگا، تو اس کے آگے جنتیوں کی کیا مثال ہوگی، ان لوگوں کی نعمتوں کا عالم کیا ہوگا، کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ آپ زیادہ دور کہاں جاتے ہیں؟ اگر کسی انسان کو ہمیشہ کے لیے شہر یولا کے برابر زمین عطا کر دی جائے،
یہ تیری اسٹیٹ ہے، یہ تیرے لیے ہمیشہ ہے، اتنی بڑی زمین کا تو ہمیشہ کے لیے مالک بن گیا، اس کی خوشی کی تو انتہا ہی نہیں ہوگی، جبکہ وہاں بادشاہ کے اسٹیٹ کے برابر 10 پٹ زمین دی جائے گی، ہمیشہ کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والی۔ اصحاب کرام اسی لیے میں کہتا ہوں بہت ذہین تھے، ان کے جیسا ذہین، سمجھدار، دور اندیش دنیا کے اندر کوئی پیدا نہیں ہوا۔ انہیں معلوم تھا کہ جنت ایک ایسی نعمت ہے جو لافانی، کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، اس لیے ہمیشہ وہ جنت کو ترجیح دیتے رہے، کبھی دنیا کو ترجیح نہیں دیا۔ اور ہم لوگ ان سے زیادہ، ہم لوگ بیوقوف ہیں، بلکہ دنیا کے طلبگار ہیں جو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، آخرت کو ترجیح نہیں دیتے۔ آخرت کو اگر ہم ترجیح دینا سیکھ لیں تو ہماری آخرت جو کبھی نہ فنا ہونے والی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، یقیناً ہم اس کے حقدار بنیں گے۔ انسان دنیا کے اندر کتنا حاصل کرتا ہے، زندگی بھر محنت کرنے کے بعد کیا کما لیتا ہے؟ کچھ نہیں، چھوڑ کر جانا ہے، اور دنیا اتنی نہیں ملتی ہے جتنا مل جائے۔ اسی لیے اللہ نے کہا مغفرت اور جنت، ان دو چیزوں کے پیچھے لگو۔ مغفرت یعنی گناہوں کو بخش دیا جانا، جنت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کا رحم و کرم ہے۔ یہاں جنت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی، جس کی پنہائی آسمان و زمین کی طرح ہے۔ آسمان اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 500 سال کا فاصلہ، 500 سال، یعنی زمین سے ایک آدمی آسمان تک جانے کے لیے نکلے تو 500 سال لگ جائیں گے، تب وہ آسمان تک پہنچے گا، اتنا فاصلہ ہے۔ بتائیے جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی وسیع بنائی ہے کہ 500 سال لگ جائیں گے۔ یہ بیان کرنے کا مقصود ہے کہ جنت بہت عظیم ہے۔ علامہ عظیم بخاری کی روایت میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو جنت کے اندر درخت دے گا، اس کا سایہ اتنا وسیع ہوگا کہ ایک سوار جو تیز رفتاری کے ساتھ سواری کرتا ہے، ایک تیز رفتار سواری کے پر بیٹھے گا تو 100 سال لگ جائیں گے، لیکن اس کے سائے کو کراس نہیں کر پائے گا۔ سورہ واقعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو بیان کیا وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، پھیلے ہوئے سائے جو جنت کے اندر ملنے والے۔ یہ نعمتیں اتنی عظیم ہے، انسان جس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اعدت للمتقین، کن لوگوں کے لیے اللہ نے جنت کو تیار کیا؟ جنت کن لوگوں کے لیے بنائی گئی؟ متقیوں کے لیے۔ ہر جگہ آپ دیکھیے تقوی، روزے کا مقصد تقوی۔ قرآن مجید ہدایت کن لوگوں کے لیے؟ ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ نے متقیوں کے لیے دنیا کے اندر آسائشیں رکھی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے دنیا کے اندر حیران و پریشان نہیں کرے گا، بلکہ مصیبتوں سے باہر نکلنے کا راستہ بنائے گا۔ یہ تو صرف مصیبت ہے، اس کے علاوہ اللہ رزق بھی عطا کرے گا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان، اس کا خیال نہیں جاتا ہے۔ انسانی زندگی کی دو بڑی مشکلات، ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے اللہ اسے باہر نکال دے، اور دوسری بات اسے رزق عطا کے تاکہ اس کی زندگی، اس کے گھر والوں کی، اس کی آنے والے نسلوں کی زندگی آسائشوں کے ساتھ گزر سکے۔ اللہ تقوی کی بنیاد کے پر وعدہ کر رہا ہے، دونوں چیزیں عنایت کرے گا۔ آج اگر ہماری زندگی میں مشکلات ہے، پریشانیاں ہیں، رزق کی تنگی نظر آتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے ہم متقی نہیں ہیں۔ اگر ہم متقی ہوتے تو یہ دو بڑی نعمتیں یقیناً ہمیں عنایت کی جاتی جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ اب یہاں متقیوں کی صفات قرآن مجید بیان کر رہا ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ متقی کون ہے؟ جو خوشی میں، تنگ دستی، تمام حالت میں مال خرچ کرتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں مال خرچ کرنے کا معاملہ بڑا مشکل بن چکا ہے، یہ بہت افسوسناک معاملہ ہے۔ اصحاب کرام اگر انہیں نہیں بنتا تھا، یا جنگ تبوک کے موقع پر دیکھیے ایک صحابی رات بھر ایک یہودی کے یہاں مزدوری کرتے ہیں، باغ کی سینچائی کرتے ہیں، 1 سا کھجور ملتی ہے۔ سا ایک پیمانہ ہوتا ہے 4 مد کا، 1 مد عربی زبان میں جو ہمارا ہاتھ ہوتا ہے، دونوں ہاتھوں کو ملانے کے بعد اس میں جتنا آتا ہے اسے 1 مد کہا جاتا ہے، تقریباً 650-700 گرام ہوتا ہے۔ اب یہ 4 مد ملا کر 1 سا بنتا ہے، اور وہی ہمیں فطرہ دینا ہوتا ہے۔ فطرے کے اندر بھی جو 1 سا ہوتا ہے وہ 4 مد کا ہوتا ہے، اور 1 مد تقریباً 700 گرام کا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیے کتنا بنتا ہے، وہی تقریباً 2.5 کلو۔
لیکن یہ ایک پیمانہ ہے، اگر اس میں آپ اناج وغیرہ ڈالیں گے تو یہ کم بیٹھے گا، لیکن اگر آپ اس میں کھجور ڈالیں گے، کھجور وزنی ہوتی ہے، اس کی مقدار زیادہ ہوگی، یہ زیادہ وزن میں بیٹھے گی، قریب 3 کلو یا اس سے زیادہ بھی بیٹھ سکتی ہے، اس لیے کہ پیمانہ ہے۔ تو 1 سا کھجور ہے، صحابی نے 1 سا کھجور ملی، آدھا اپنے گھر والوں کے لیے رکھا، آدھا لا کر نبی کی خدمت میں پیش کیا، یعنی اپنی 1 دن کی مزدوری، آدھی مزدوری لا کر نبی کی خدمت میں پیش کر دی، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، وہی دے دیا۔ اللہ کے رسول نے سارے مال کے پر اسے بھی کہہ دیا، اور یہ ایک اشارہ تھا کہ جس جذبے کے ساتھ انہوں نے اپنا یہ مال خرچ کیا، اللہ کو ان کی ادا پسند آئی۔ اللہ کوانٹٹی نہیں دیکھتا ہے، کوالٹی دیکھتا ہے۔ جتنا آپ کو اللہ نے دیا ہے دیجئے، لیکن کوالٹی کے ساتھ، دل کے جذبات کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ، اللہ اس کی قدر کرتا ہے۔ اگر آپ نے کروڑوں بلکہ اربوں روپے لگا دیے، لیکن آپ کا مقصد ریاکاری ہے، لوگوں کے درمیان شہرت نمائی ہے، میں اتنا مال خرچ کر رہا ہوں، کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ایک آدمی اللہ کی راہ میں 10 روپے دیتا ہے، یہاں ایک واقعہ میں بتاتا تھا، کل کا ہی واقعہ ہے۔ اس آدمی ایک بوڑھا شخص تھا خلد آباد کے اندر، نماز جمعہ ختم ہو چکی تھی، وہ دیکھنے سے لگ رہا تھا خستہ حال ہے، تو اس نے 10 روپے لا کر دیے، $1 تھا 10 روپے کا، کہا کہ اسے مسجد میں دے دیجئے، لے کر رکھ لیا گیا۔ اور بعد میں جب میں باہر نکل کر دیکھتا ہوں، وہ غریب اور خستہ حال آدمی وضو خانے کے پاس بیٹھ کر کچھ تھوڑی سی چیز تھی اس کو کھا رہا تھا۔ وہ مسافر ہوگا یا کوئی اور ہوگا، جو بھی ہوگا، میں تو نہیں پہچانتا، لیکن اس نے وہ 10 روپے بڑے جذبات کے ساتھ لا کر دیے۔ تو اللہ ان چیزوں کی قدر کرتا ہے جو دل سے کی جاتی ہیں، اخلاص نیت کے ساتھ، دل کے جذبات کے ساتھ، اللہ اسے اتنا زیادہ اہمیت دیتا ہے، انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ تو اپنی نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کیجئے، تھوڑی سی نیکی بھی ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو، گرچہ کھجور کے 2 ٹکڑوں میں سے 1 ٹکڑا تمہیں دینا پڑے، 1 ٹکڑا بھی اگر تم اللہ کی راہ میں دو گے، اگر دل کے جذبات، نیتوں کے اندر اخلاص ہے، اللہ اس کی قدر کرے گا اور اس کا اجر دے گا۔ وہی چیز یہاں اللہ بیان کر رہا ہے کہ مال خرچ کرو، چاہے تنگی ہو یا خوشحالی۔ تو یہ مال کا معاملہ تھا، یعنی مالی عبادت۔ اس کے بعد ہے والکاظمین الغیظ، نفسیاتی عبادت، یعنی اپنے نفس کے پر قابو رکھنا، غصے کے پر۔ اور انسان غصے میں کیا کچھ کر پاتا ہے سب دیکھ لیتے ہیں، بعد میں سوچتا ہے کہ میں نے کیا کیا، کبھی بیوی کو مار دے گا، کبھی بچے کو مار دے گا، یا کسی کو گالی دے دے گا، کیا کچھ۔ غصہ بے قابو ہوتا ہے تو انسان کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے۔ طلاق تو کہا بہت غصے میں تھا، طلاق دے دیا، نقصان کس کا ہے؟ اپنے آپ کا ہی ہے۔ غصے میں انسان کبھی اپنا فائدہ نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ غصے میں آنے کے بعد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے لے بیٹے 100 روپے لے کر جا خرچ کر، یا اپنی بیوی کو نہیں کہتا کہ 1000 روپے لے کر جا، جو تیری ضرورت ہوگی وہ پورا کر لے۔ غصے میں کبھی انسان نیکی نہیں کرتا ہے، اسی لیے آپ نے کہا غصہ جو ہوتا ہے نا شیطان کی طرف سے، حالانکہ فطری چیز ہے، غصہ فطری چیز ہے، اگر یہ صحیح جگہ پر آتا ہے تو اچھی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی غصہ ہوگا قیامت کے دن اپنی شایع نشان، اس لیے کہ انبیاء جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا چاہیں گے تو نہیں جائیں گے، کیا کہیں گے؟ آج اللہ جتنا غصہ ہے اتنا غصہ کبھی نہیں ہوا، اور نہ اس کے بعد اللہ کبھی اتنا غصہ ہوگا۔ تو اللہ اپنی شایع نشان غصہ ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصہ ہوتے تھے، لیکن وہ غصہ ناجائز نہیں تھا، جائز تھا۔ یعنی کوئی غلط کام کو دیکھتے ہوئے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوتے، تو کسی برائی کو دیکھنے کے بعد غصہ ہونا تاکہ اس برائی کا دفاع کیا جا سکے، یا لوگ نیکی کی طرف نہیں آ رہے اس کے پر غصہ ہونا تاکہ انہیں نیکی کی طرف لایا جا سکے، یہ جائز ہے اپنی حد کے اندر رہتے ہوئے۔ لیکن اگر یہ بے قابو ہو جائے تو اس لیے انسان کو مسائل پیدا ہوتے، اسی لیے یہاں پر جس غصے کا غیظ کا تذکرہ کیا گیا ہے یہ بے قابو غصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث بھی ہے، جیسا کہ بخاری کی روایت میں، لیس الشدید بالسرعہ، حقیقت میں پہلوان وہ نہیں ہوتا ہے جو کشتی میں کسی کو پچھا دے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، حقیقت میں پہلوان وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کے پر قابو رکھتا ہے، بے قابو نہیں ہوتا، یہ حقیقت میں پہلوان ہے۔ اس کے بعد قرآن نے کہا تیسری صفت والعافین عن الناس، عفو درگزر، لوگوں کو معاف کر دینا۔
انسان کبھی کبھی غصہ قابو کر لیتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، یا تو بیٹا ہوتا ہے، باپ کے سامنے ہونے کی وجہ سے کچھ ایسی بات آتی ہے، قابو کر لیتا ہے کہ باپ کے سامنے کیا بولوں. بڑا بھائی ہے، اپنے غصے کو قابو کر لیتا ہے، لیکن بعد میں جب اس کو موقع ملتا ہے تو اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے. ہوتا ہے ایسے. بعض جگہ ایسی ہوتی ہے کہ انسان غصے پر قابو تو پا لیتا ہے لیکن بعد میں غصہ نکالتا ہے. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حقیقی طور پر غصے کو قابو نہیں کیا بلکہ وقتی طور کے پر کیا، اور اس کے بعد میں جب موقع ملا تو آپ نے اس کا اظہار کیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنے غصے کو قابو میں رکھنے کے بعد لوگوں کو معاف بھی کرنا چاہیے. والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والے نیکوکار لوگوں کو پسند کرتا ہے. یہاں تو خوبیاں بیان کی گئی. اس کے بعد اگلی آیت کے اندر بیان کیا گیا متقیوں کے تعلق سے. وہ متقی ہیں کون لوگ؟ الذین اذا فعلوا فاحشہ، جن سے کوئی بڑا گناہ سرزد ہو جاتا ہے. فحش، فاحشہ اس طرح کے لفظ قرآن مجید میں عمومی طور کے پر زناکاری اور بدکاری کے لیے استعمال ہوتے ہیں. چاہے بڑے گناہ ہو، ان تمام چیزوں کے لیے قرآن مجید نے کہا جب بھی ان سے کوئی بڑا گناہ سرزد ہوا، انسان ہونے کے ناطے ہو جاتا ہے، تو قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ او ظلموا انفسہم، یا انہوں نے اپنے آپ کے پر ظلم کیا، کوئی بڑا گناہ ان سے سرزد ہو گیا، ذکر اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ کا ڈر ان کے دلوں کے اندر آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے جذبات میں آنے کے بعد، شہوات میں آنے کے بعد کوئی غلط قدم اٹھا لیا ہے، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کے بارے میں اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کون ہے جو بندوں کے گناہ کو معاف کرے گا. ولم یصروا علی ما فعلوا، اور جو گناہ، جو غلطی ان سے سرزد ہو گئی اس کے پر اصرار نہیں کرتے، یعنی بار بار وہ گناہ نہیں کرتے. ایک مرتبہ ہو گیا، اللہ سے استغفار کر لیا، اللہ سے معافی مانگ لی، آئندہ اس گناہ کی طرف قدم نہیں بڑھاتے. اب یہاں ایک بات اور بھی ہے قابل غور، جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد استغفار کرتا ہے تو فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، یہ میرا بندہ ہے، اس سے گناہ ہوا اور وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کے پر گرفت بھی کرتا ہے اور معاف بھی کرتا ہے. تم گواہ رہو میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا. سچے دل سے توبہ کرتا ہے، لیکن اس کے بعد اس بندے سے دوبارہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے انسان ہونے کے ناطے، اور جب گناہ سرزد ہوتا ہے پھر وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے. اللہ پھر فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے دیکھو میرے فرشتوں، میرا بندہ ہے جو جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے اور وہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، میں تم لوگوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا. اس کے بعد بندہ پھر خطا کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے میرا بندہ جب تک ایسا کرے گا، گناہ ہونے کے بعد توبہ کرتا رہے گا، میں اس کے گناہ کو معاف کرتا رہوں گا. تو اصرار کا مطلب یہ ہے جان بوجھ کر اس کے پر اڑے نہیں رہنا، پوری کوشش کرنا کہ وہ گناہ دوبارہ سرزد نہ ہو سکے، اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی کوشش کرنا، یہ اصرار ہے. اور ایک آدمی جان بوجھ کر اگر کر رہا ہے، جان بوجھ کر گناہ کے پر گناہ کرتے جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے. یہ تو وہی معاملہ ہے جیسا کہ غالب کہا کرتا تھا، رات کو پی لی صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی. یعنی جان بوجھ کر گناہ کرنا، انجانے میں نہیں بلکہ جان بوجھ کر گناہ کرنا کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے. اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو کیا کرو گے؟ تو بہت اپنے آپ کو چوکنا رکھنا چاہیے. اللہ کہہ رہا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربی، انہی کا بدلہ ہے ان کی طرف سے مغفرت، وجنات، اور جنت ہے، تجری من تحتی الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی، ہمیشہ اس جنت کے اندر رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کا کیا ہی بہترین ثواب ہے. اب یہاں آگے جن چیزوں کا تذکرہ ہے، قرآن نے ایک چیز کو معترضہ طور کے پر بیان کیا، ضمناً بیان کر دیا. اب جنگ احد کے تناظر کے جو معاملات تھے پھر اس کو بیان کر رہا ہے کہ قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، سو فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو دیکھ لو آسمانی تعلیم جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا.
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کہا۔ آج اگر تمہیں لگتا ہے کہ بظاہر کفار غالب آ گئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ، بلکہ پچھلے کفار اور مشرکین کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے، اللہ نے انہیں دنیا میں کیسا ذلیل اور رسوا کیا۔ ھذا بیان للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے واضح طور پر بیان ہے، وہدی، ہدایت ہے، اور متقیوں کے لیے نصیحت ہے۔ لہذا قرآن مجید جنگ احد کے تناظر میں کہہ رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم سستی نہ کرو۔ وہن کہتے ہیں انسان کے جسم کے پر طاری ہونے والی کمزوری، وَلَا تَحْزَنُوا، اور یہ اس کے نفسوں کے پر، اس کے ذہن و دماغ کے پر طاری ہونے والی سستی، غم، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور حزن کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے، یعنی انسان اپنے آنے والے کل، اپنے فیوچر سے، بھوشیہ سے نا امید ہو جائے کہ اب ہم کہاں جیت پائیں گے، ہم کہاں اب آگے چل کر کامیاب ہو پائیں گے۔ نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ حقیقت میں مومن ہی کامیاب ہوں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم تمام لوگوں سے برتر ہو اگر تم مومن ہو، یعنی ایمان کی بنیاد کے پر برتری ہے، تقوی کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر۔ اگر آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اللہ دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا کر کے رکھے گا، اور اگر عقیدہ صحیح ہے، عقیدہ توحید پائی جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں موحد جو ہوتا ہے سب سے بلند ہے۔ توحید کی بنیاد پر اللہ عزت عطا کرتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو قرآن کا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اپنے جسم کو کمزور کرنے، یعنی جسمانی طور پر کمزور پڑنے، وَلَا تَحْزَنُوا، اور فکری، خیال، امید کے طور کے پر کمزور پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم حقیقت میں سب سے بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ قرآن نے صاف کہا، مومن کبھی ہارتا نہیں ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، سمجھنا ہے، جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی تھی۔ کیوں؟ مسلمان ہارے نہیں تھے۔ معاملہ کیا تھا؟ وہاں عرب کا ایک دستور تھا، جیتنے والا میدان جنگ میں 3 دن تک قیام کرتا ہے، جس بات کی دلیل ہے کہ وہ فاتح ہے، وجیتا ہے۔ مشرکین مکہ تو میدان چھوڑ کر اسی دن بھاگ گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ میدان میں رکے ہوئے تھے، رات گزاری۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں جنگ جیتنے کے بعد 3 دن تک وہاں پر قیام کیا تھا، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ مسلمان اس جنگ کے فاتح ہیں۔ مشرکین مکہ جنگ احد کے بعد نہیں ٹھہرے تھے، اگر وہ ٹھہرتے تو اس بات کی دلیل تھی کہ ہاں یہ لوگ جیت گئے ہیں۔ جنگ بدر میں مسلمانوں نے ان لوگوں کے سرداران کو مارا تھا۔ یہاں پر آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں کی اصل و قیادت تھے، حضرت ابوبکر صدیق ہے، عمر فاروق ہے، سب وہاں موجود تھے، یعنی قیادت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، اور قیادت دوبارہ نئی نسلوں کو، نئے لشکر کو زندہ کرتی ہے۔ اصل چیز قیادت ہے، اور قیادت وہاں ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت تو جنگ بدر کے موقع پر مشرکین کا قائد کون تھا، لیڈر کون تھا؟ ابو جہل مارا گیا۔ یہاں پر مسلمانوں کے قائد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہاں آپ موجود تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں مسلمانوں کو شکست تو نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے تنبیہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول کے کہے کو ماننا یہی تمہاری زندگی کی کامیابی ہے۔ جہاں نبی کے حکم کی مخالفت ہوئی، سمجھ لینا چاہیے کہ وہاں تم لوگوں کے بعد دشمن غالب ہوگا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، وہی پیغام قرآن مجید نے یاد دیا۔ دیکھیے قرآن کتنے اچھے انداز میں کہہ رہا ہے، إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، اگر تم زخمی ہوئے تو تمہارے مخالف لوگ بھی ایسے ہی زخمی ہو چکے۔ جنگ احد میں 70 اصحاب کرام شہید ہوئے، تو اسی طرح جنگ بدر میں 70 مشرکین مکہ کو مارا گیا تھا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں، الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ آج وہ لوگ غالب نظر آ رہے ہیں تو کل تم غالب تھے۔ اللہ نے ہر کسی کے لیے وقت رکھا ہے، دن رکھے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، یہ ایسا تھا اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے کہ حقیقت میں مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ جو عبداللہ بن ابی کے ساتھی تھے وہ چھڑ گئے، اور مسلمان جو حقیقت میں ایمان کے پر پختہ تھے وہ اپنی جگہ پر جمے رہ گئے، جان قربان کر دیا، مال قربان کر دیا، لیکن اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ یہی اصل ایمان کی پہچان ہے۔ اور سب سے بڑی بات، ان لوگوں کے جو 70 مارے گئے تھے وہ جہنم میں گئے،
لیکن مسلمانوں کے جو 70 اصحاب کرام شہید ہوئے اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، بہت سارے اصحاب کرام یہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ دنیا میں بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ شہید ہو گئے، لیکن جو اعزاز شہادت کی بنیاد کے پر ان لوگوں کو ملا ہے وہ تو کسی کافر اور مشرک کو نہیں مل سکتا، بلکہ مسلمان کو بھی نہیں مل سکتا جو شہید نہیں ہے۔ شہداء کا وہ مقام ہے، انبیاء کے بعد جو مقام اللہ نے جنت میں رکھا ہے وہ شہداء کے لیے رکھا ہے، جو اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے لیے شہید ہوتے ہیں۔ یہاں ضمناً ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جہاد کو بدنام کرنے کے لیے جو اخوانی فکروں کے حاملین ہیں، یہ جو تحریکی فکروں کے، حقیقت میں مسلمان نہیں ہے، نہ ان لوگوں کا مزاج اسلامی ہے، صرف جذباتی طور کے پر مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں، مسلمانوں کو ہی مارتے ہیں۔ تو یہ معاملہ اسلامی نہیں ہے کہ مسلمان مسجدوں کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں بم پھوڑ دو، مسلمان مسجدوں میں پڑھ رہے ہیں انہیں گولیوں سے بون دو، یہ کون سا جہاد ہے؟ کسی جگہ جا کر بم بلاسٹ کر دو، خودکش حملہ کر دو، ان ساری چیزوں کی اجازت مسلمانوں کو نہیں ہے، نہ یہ ساری چیزیں اسلامی ہیں۔ یہ جو القاعدہ والے کرتے ہیں یا جو بھی کئی داعش وغیرہ، نہ یہ اسلامی تنظیمیں ہیں، نہ ان لوگوں کے پاس اسلامی طریقہ ہے، نہ ان لوگوں کو اسلامی تعلیمات کا علم ہے، یہ سب کے سب غیر اسلامی ہے، ان کا ہر فعل غیر اسلامی ہے، صرف اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو مزید ذلیل کرنے کے لیے۔ لہذا اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ جو شہداء ہوتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کے دین کے لیے لڑتے ہیں جب ضرورت پیش آتی ہے، یہ نہیں جو اپنے آپ کو مجاہد کہتے ہیں، حقیقت میں یہ فسادی ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ان لوگوں سے جتنا دور رہے اتنا بہتر ہے۔ تو اللہ نے شہداء بنائے، یعنی جن لوگوں کا مقام بہت بلند ہے، واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو چھانٹ دے، الگ کر دے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مٹا دے۔ جنگ احد میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، جیسا کہ ترمذی کی روایت میں، حضرت جابر فکر مند رہا کرتے تھے، تو ان کی تسلی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جابر، پتہ ہے کہ اللہ نے تمہارے والد کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ نے جنت میں بغیر پردے کے تمہارے باپ سے، تمہارے والد صاحب سے بات کی، بہت بڑا اعزاز، بغیر پردے کے۔ اور اس کے بعد کہا عبداللہ بتاؤ تمہیں جنت میں کسی قسم کی تکلیف تو نہیں؟ کہا کہ نہیں، اللہ بس ایک خواہش ہے۔ کہا کہ کیا؟ کہا کہ اللہ مجھے ایک اور زندگی دے، میں دنیا میں پھر جاؤں گا، پھر تیری راہ میں شہید ہوں گا۔ جو اعزاز یہاں شہداء کو ملا ہے، جو عزت یہاں شہیدوں کو عطا کی گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے اور بڑھ کر ملے۔ اس اعزاز کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جب شہیدوں کو دنیا میں واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے تو شب بدر کے شب برات جو کہ ایک شیعہ رات ہے، حقیقت میں اسلام کا جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس رات میں کیسے روحیں آئیں گی؟ جب شہداء کو واپسی کا موقع نہیں ہے تو پھر قبرستان میں رہنے والی روحیں ہمارے گھر میں کیسے آ سکتی ہے؟ اتنا واضح بیان قرآن مجید دے رہا ہے۔ تو یہ ایک اعزاز تھا حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جنت کے اندر اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا کیا۔ جنگ احد کے تناظر میں کچھ اور باتیں اور رہ گئی ہیں جو انشاءاللہ آئندہ دروس میں آنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہمیں اس کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف لے جانے والے ہر اس عمل کی کوشش کرنے کی توفیق دے جس کی بنیاد پر اللہ راضی ہو۔ عمل کے اندر اخلاص پیدا کرے، نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کرے، اور ہمارے اعمال کو نبی کے سنت کے مطابق بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔